کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی بچے کی زبان میں لکنت ہو اور وہ ٹھیک سے بول نہیں پاتا ہو اور ایک بزرگ کی چوکھٹ پر شکر چٹانے سے اس کی زبان کھلنے لگے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی مقدس آستانے پر ایک ایسے عظیم شاعر اور صوفی کا مزار ہے جنہیں سعدی ہند کہا گیا، اور انہی کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں ایک ایسے عالم شاعر اور محقق جنہیں عرب کے علماء نے حسان الہند کا لقب عطا فرمایا۔ آئیے آج کے اس روحانی سفر میں ان دونوں بزرگوں کی زندگی اور فیض سے روبرو ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی زیارت سیریز سفر خلد آباد۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جلال الدین گنج روا رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی زیارت کی تھی، اور آج ہم حاضر ہیں اس مقدس آستانے پر جہاں دو عظیم علمی اور روحانی ہستیوں کا فیض آج بھی جاری ہے۔ یہ ہے حضرت سیدنا نظم الدین خواجہ امیر حسن علائی سجی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ دہلوی، ان کے آپ ممیرے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا تھا؟ حضرت نظم الدین خواجہ نظم الدین خواجہ امیر خسرو خواجہ امیر حسن دہلوی سے رونق افروز ہوئے۔ آپ کو بچپن ہی سے میں شاعری کا بڑا شوق تھا۔ آپ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے ممیرے بھائی اور پیر بھائی تھے۔ پیر بھائی تھے مطلب امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، تو ان کے ممورے مطلب آپ بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے ہی مرید ہے کہ نہیں؟ ہمارے سے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیونکہ آپ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مقبول مرید تھے۔ محفل سما میں شیخ آپ کے پیر آپ کے اور آپ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے اثار کی طلب فرماتے تھے۔ حضرت خواجہ نجم الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے نکلنے والا الفاظ کو اپنے پین میں آپ نے پین سے قلم بند کیا ہے۔ بن علا سنجری صاحب فلائل فوائد ہے، مطلب فائدے پہ فائدہ، جو فارسی میں لکھی ہوئی ہے، اور بہت سارے کتاب رسالے لکھے گئے ہیں آپ کے خبر سے بازو دوسری طرف میں لکھا ہے نا، آپ کے خبر کے بازو دوسری طرف میں آپ کے کتابیں دفن کیے گئے ہیں، کتابیں یہاں پر دفن کیے گئے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ بنان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت عطا کر کے روانہ کیا تھا، جس میں محفل کے خاص حضرت نجم الدین امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ کو بھی روانہ کیا گیا۔ آپ کو دولت آباد خلد آباد کے لوگ حضرت امیر حسن شیر شاعر کے نام سے بھی جانتے تھے۔ حضرت نجم الدین امیر حسن شیر شاعر رحمۃ اللہ علیہ 29 صفر آنے والے مہینہ 728 ہجری کو بیماری کے بعد اپنے پیارے حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے مزار پر کئی عرصے تک شیر آتا تھا۔ یہاں پر کیا آتا تھا؟ شیر آتا تھا، اور مزار پر آ کر کے اپنے دم سے یہ اس کو پہلے صفائی کرتا تھا۔ اب تو لوگ یہاں پر باشندے ہو گئے، لیکن پہلے نہیں تھا۔ یہاں پر آپ کے دروازے کے چوکھٹ پر شکر ڈال کر بچوں کو کھلاتے ہیں، جس سے بچوں کی حافظہ پکا ہوتا ہے۔ آپ کا اس 29 سفر ہوتا ہے، اس میں خلد آباد کے مقامی لوگ شرکت کر کے فیض پا کر رخصت ہوتے ہیں۔ آپ کی خانقاہ کہ اکثر چھٹی کے دن ہجوم رہتا ہے، کیونکہ یہاں لوگ ستریا پکا کے کھاتے ہیں، اور مبارک کار خاص صاحب کے یہاں پر لے جا کر کے اس کا فاتحہ دلاتے ہیں، جو کھانے میں لذیذ ہوتی ہے۔ آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خاص مرید اور صحبت یافتہ تھے۔ آپ کی ولادت بدایوں شریف میں ہوئی، اور کم سنی میں ہی آپ اپنے خاندان کے ساتھ دلی تشریف لے آئے۔ دلی میں آپ نے عربی اور فارسی تعلیم حاصل کی، اور علم ادب اور شاعری میں ایسا بلند مقام پایا کہ آپ کو سعدی ہند کے لقب سے نوازا گیا۔ لیکن اس مقدس آستانے کی روحانی شان یہی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ حضرت امیر حسن علائی سجی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں
ایک اور عظیم عالم، شاعر اور محقق آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ہیں حضرت میر غلام علی آزاد بالغرامی رحمت اللہ علیہ، جنہیں دنیا حسان الہند کے لقب سے جانتی ہے۔ کے نام سے جانتے ہیں آپ کو۔ میر حضرت غلام علی آزاد بالغرامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت غلام علی آزاد بالغرامی رحمۃ اللہ علیہ 25 صفر 1116 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ نے بچپن میں اس شاعری پر زور دیا اور پیر کامل کی تلاش میں کرتے ہوئے حضرت لطف اللہ بالغرامی رحمۃ اللہ علیہ سے بیت سے سرفراز ہوئے۔ پھر حرمین شریفین کی زیارت کر کے خلد آباد پہنچے۔ یہاں کے بزرگان دین کے حالات اپنی کتاب روضۃ الاولیاء میں لکھے، جو بڑے تفصیل سے بیان بتایا گیا ہے۔ آپ فارسی اور عربی زبان کے پر حاوی تھے۔ آپ نے حضرت نجم الدین امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطہ بنایا اور انہی کے پارٹی میں سیدھے جانب میں دفن کیے گئے ہیں۔ امیر حسن اولیاء سنجے رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد کے بازو میں حضرت امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حضرت میر چھجو صاحب کی مزار ہے۔ آپ کی ولادت 25 صفر مظفر 1116 ہجری میں قصبہ بلگرام صوبہ اودھ میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ اپنے دور کے بہت بڑے عالم، ادیب، شاعر اور محقق تھے۔ عربی، فارسی، تاریخ، ادب، بلاغت اور مختلف علوم میں آپ کی مہارت حاصل تھی۔ آپ نے حج ادا کیا، مدینہ منورہ میں حاضری دی اور وہاں کے بڑے علماء اور محدثین سے علم حاصل کیا۔ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کی روحانی فضاؤں سے فیض حاصل کرنے کے بعد آپ دکن کی جانب تشریف لائے اور اورنگ آباد میں قیام فرمایا۔ آپ نے اپنی زندگی کے تقریباً 48 سال اورنگ آباد میں گزارے۔ آپ کی نعتیہ شاعری، علمی کلامات اور ادبی خدمات سے متاثر ہو کر عرب کے علماء نے آپ کو حسان الہند کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت میر غلام علی آزاد بالغرامی رحمت اللہ علیہ کا وصال 24 ذی القعدہ 1200 ہجری میں ہوا اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو حضرت امیر حسن علائی سجی رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی جانب سپرد خاک کیا گیا۔ شاید یہی اولیاء کرام کی محبت اور ادب کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ ایک طرف سعدی ہند جن کے کلام اور علم نے دلوں کو روشن کیا اور دوسری طرف حسان الہند جن کی تصانیف نے علم اور ادب کی دنیا کو مالا مال کر دیا۔ دونوں عظیم ہستیاں، دونوں علم اور روحانیت کے چمکتے ستارے اور دونوں کی یادوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے خلد آباد کی یہ مقدس سرزمین اللہ تعالی حضرت امیر حسن علائی سجی اور حضرت میر غلام علی آزاد بالغرامی رحمت اللہ علیہ کے صدقے ہمیں علم نافع، ادب مرشد اور عمل صالح کی دولت عطا فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم خلد آباد کی ایک اور مقدس درگاہ اور اس سے جڑی دلچسپ تاریخ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔